الرحمن الرحیم۔ یہ جو دور ہے فتنوں کا دور ہے۔ فتنے تو شروع سے ہی چل رہے ہیں، لیکن آج کل جو فتنے ہیں وہ ہماری جیب میں ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک خیر بھی پہنچتی ہے اور شر بھی پہنچتا ہے۔ آج کل بہت ساری ویڈیوز بڑی گردش کر رہی ہیں، خاص کر لاہور کے محمد قاسم بن عبد الکریم کی، جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے جتنے پیروکار ہیں، اس کے چیلے ہیں، وہ یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ دنیا بھر سے شہادتیں لے کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ محمد قاسم جو ہے نا بن عبد الکریم، یہ امام مہدی ہیں، ان کو خواب آتے ہیں۔ اور وہ ٹی وی چینل کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو مدعو کیا، کئی اینکر سے اس کی بات بھی ہوئی، اور دن بدن اس کا فتنہ پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ 1889 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس سے پہلے اسی طرح محمد قاسم کی طرح وہ بھی لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے خواب آتے ہیں، میں نے خواب میں فلاں دیدار کر لیا، فلاں میرے اوپر تجلی پڑی۔ پھر اس نے 23 مارچ 1889 کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اپنے گول کمرے میں ہوشیار پور کے اندر لوگوں سے بیعت لی اس نے۔ اس کے بعد 90 کی دہائی کے بعد اگر ہم دیکھیں، پھر گور شاہی کا فتنہ اٹھا، اس نے بھی آہستہ آہستہ ترقی کی۔ پہلے اس کو خوابیں آتی گئی، پھر اس کے بعد دیواروں پہ، کراچی حیدرآباد کی دیواروں پہ وال چاکنگ نظر آئی کہ چاند پہ جس کی تصویر آئی گور شاہی گور شاہی، تو وہ مہدی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ آج بھی اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح غلام احمد قادیانی فتنے کا علماء امت نے، صلحائے امت نے، امت مسلمہ نے تعاقب کیا اور ان کو کافر قرار دلوایا، اسی طرح فتنہ گور شاہی کے خلاف بھی عدالتی کارروائی ہوئی اور اس کی کتابوں کے اوپر پابندی لگی۔ اس طرح تو ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان کے اندر چونکہ دین بہت مظلوم ہے، دینی قوتیں مظلوم ہیں، کوئی شخص بھی علماء کا لبادہ اوڑھ کر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر لوگوں کو دین کا لیکچر دینا شروع کر دیتے۔ ہم دیکھیں، اگر ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، وہ کالا کوٹ پہن کر کسی ملزم یا مجرم کے کیس کی پیروی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اسے کہا جاتا ہے بھائی آپ عالم ہو، آپ جو بھی ہو، لیکن آپ نے LLB کی ڈگری نہیں لی، آپ بیرسٹر نہیں ہو، وکیل نہیں ہو، آپ ہمارے جو ہے نا بار کونسل سے رجسٹرڈ نہیں ہو، آپ کسی کیس کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کسی ہاسپٹل کے اندر ایک عالم اور ایک مفتی کسی کی سرجری نہیں کر سکتا، اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ ایک انجینئر کو آپ جو ہے نا عالم دین اگر آپ بناؤ گے، ایک ڈاکٹر کو، ایک پروفیسر کو عالمی دین بناؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فتنے جنم لیں گے۔ جس طرح میڈیکل کا سلیبس ہے، اسی طرح دین کا سلیبس ہے، قرآن و سنت کا سلیبس ہے، مدارس سے پڑھائی کر کے سند حاصل کی جاتی ہے، تب جا کر بندہ اس قابل ہوتا ہے کسی کو لیکچر دے سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر، یہ پاکستان کی سرزمین، بڑی آئے روز ایسے فتنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ محمد قاسم کا فتنہ سب سے الگ ہے۔ اس نے کوئی مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، مفتی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، چلیں وہ خیر کی بات ہے۔ اس نے ایک امت کے حساس جو ایک مقام تھا، منصب تھا، اس کی دعوے داری کی ہے، کیونکہ امام مہدی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ امام مہدی مسلمانوں کا نجات دہندہ ہوگا اور پوری دنیا کے اوپر ایک عالمی خلافت قائم کرے گا۔ اور امام مہدی جن کا نام حضور کے نام پہ ہوگا، محمد ہوگا، اور ان کے والدین کا نام بھی حضور کے والدین کریمین کے نام کے مطابق ہوں گے۔ والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں وہ خود دعوی مہدیت نہیں کریں گے، بلکہ رمضان المبارک کے اندر امت کے مسلمان ابدال صلحاء دوران طواف ان کو غیب سے ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی سنو، واسمعوا لہ واطیعوا، اس کی اطاعت کرو۔ وہ ابدال اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، وہ ہچکچائیں گے، بیعت نہیں کرائیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے، تو مکۃ المکرمہ کے اندر وہ اپنی خلافت کا اعلان کریں گے۔ اس کے بعد شام کا ایک کافر حکمران ان کے مقابلے کے لیے نکلے گا، اللہ رب العزت اس کو اور اس کی افواج کو مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین میں دھسا دے گا۔ یہ امام مہدی کی کرامت ہوگی، اور ایک شخص زندہ بچ جائے گا جو ان کی رودات سناتا پھرے گا کہ دیکھو جی وہ لشکر تباہ ہو گیا۔ پھر جب حضرت امام مہدی کی اس کرامت کا شہرہ ہوگا، پھر عراق سے اور شام سے ابدال آئیں گے، صلحاء علماء آئیں گے مکہ کے اندر، وہ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، اور وہ بیعت جہاد کی ہوگی، خلافت کی ہوگی، طاغوت کے خاتمے کی ہوگی۔ پھر امام مہدی شام کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، دمشق کو، پھر وہاں سے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ تو یہ جو محمد قاسم ہے اور امام مہدی جو ہوں گے، وہ نسباً حسنی ہوں گے، یعنی والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، اور وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ
غیب سے ندا آئے گی اور امت کے صلحاء کو پہچان کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ان کے ساتھ اللہ کی تائید ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی. جب وہ لشکر دھس جائے گا اس کے بعد ان کی شہرت پھیل جائے گی. اور امام مہدی کا ظہور نہ لاہور میں ہوگا، نہ پشاور میں ہوگا، نہ ہوشیار پور کے اندر ہوگا. جس طرح غلام احمد قادیانی کا فتنہ ختم ہوا، آج وہ باہر یہود و نصارہ کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. اسی طرح جس طرح گور شاہی کے لوگ آج یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے یونس الگور ہرزہ سرائی کر رہے ہیں. اسی طرح ایک وقت آئے گا انشاءاللہ محمد قاسم کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ ایک کذاب ہے اور ایک نفسیاتی مریض آدمی ہے. چہرے پہ نہ داڑھی نہ مونچھ، سر کے بال اڑے ہوئے، اور ایک نفسیاتی مریض، اور کہہ رہے کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، میں نے اللہ کے نور سے یاجوج ماجوج کو جلا دیا. جس طرح ایک بچہ پب جی کھیلتا ہے تو پھر وہ صبح آ کے یہی پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں رات کو ہوا میں اڑتا ہوں، میں جہازوں کو پکڑتا ہوں، میں سمندروں میں تیرتا ہوں. پتہ نہیں وہ کیا سوچتا ہے. پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. اور حدیث کے اندر جس امام مہدی کا تعارف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً پیش کر دیا کہ وہ مہدی ہوں گے، وہ عادات میں، اطوار میں، اخلاق میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، عادات و اطوار میں. اور ان کے سر پہ عمامہ ہوگا. اور یہ جو لاہور کا مہدی ہے سر کے آدھے بال نہیں ہیں، سر ننگا، اور اس نے جو ہے نا یہود و نصارہ کا لباس پہنا ہوا ہے، کلین شیو ہے، اور بس جی وہ اپنی خوابوں کے اوپر اپنا مہدی ہونے کا جو ہے نا ایک قلعہ بنا رہا ہے. اور بے وقوف لوگ، جاہل لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو پڑھا لکھا ہے جی، بڑا شریف ہے جی، اس کی پیشانی بڑی کشادہ ہے جی. واہ بھائی واہ. بھائی امام مہدی کی جتنی بھی ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک تمام جتنی بھی زندگی کے حالات ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیے، اور تمام صحابہ کو بتلائے تھے. حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 روایات جمع کی ہیں جس میں امام مہدی کی اسم مبارک سے لے کر اور ان کے جتنی بھی فتوحات ہوں گی، ان کی جو خلافت ہوگی اور ان کی تمام علامات کو انہوں نے ذکر کی ہے. بہت ساری روایات ہیں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مولا علی شیر خدا اپنے بیٹے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تیرے بارے میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تیرے اس بیٹے کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو وہ امام مہدی کا اشارہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ. اس طرح حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دیگر بہت ساری روایات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اس حساس منصب کو ان حالات میں چھیڑا جا رہا ہے جبکہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی بحران ہے، ہمارے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں. ایسے میں ہمارے اداروں کو چاہیے کہ محمد قاسم کو لگام دیں. اگر اس نے فیمس ہونا ہے اس کے بہت سارے اور طریقے بھی ہیں فیمس ہو، لیکن اس حساس منصب کے اوپر براجمان ہونے کی زبردستی کوشش نہ کرے. اور جو ان کے ماننے والے ہیں انتہائی اجہل ہیں، بلکہ وہ جہل مرکب کا شکار ہیں. اس کی باتوں کے اندر آگے، خوابوں کے اندر آگے. ہم حیران ہوتے تھے کہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے قائل کیسے ہو گئے، لیکن آج پتہ چلا کہ جہالت کبھی ختم نہیں ہوتی. ڈگڈگی کوئی بجانے والا ہو تو لوگ اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر مداری دیکھنے آ جاتے ہیں. تو محمد قاسم جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے آگے چلے ہیں اویس نصیر کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر، کبھی کہتے ہیں میں چیف آف آرمی اسٹاف کو وارننگ دے رہا ہوں، کبھی پیشن گوئیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس فتنے کو ابھی سے کنٹرول کر لیں. ایسا نہ ہو کل کو کوئی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کوئی غیر ملکی ایجنسیاں کوئی ایسا کھیل کھیل لیں جو ہمارا ملک پہلے عدم استحکام کا شکار ہے، مزید حالات خراب نہ ہو. اور اسی طرح ہمارے وہ علماء اسلام جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، اسی طرح تحریک لبیک ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، اسی طریقے سے جماعت اسلامی ہے، اور اسی طریقے اہل سنت کی جتنی بھی جماعتیں رائے حق پارٹی ہے. تو بھائی یہ کس مرض کی دوا ہو؟ بھائی تمہیں ووٹ بھی ملیں گے، کم از کم اس حساس مسئلے کو لے کر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس پاور ہے. جب تم ایم این ایم پی اے بنو گے ٹھیک ہے، قانون سازی بھی کرو گے، لیکن کم از کم اس فتنے کے ارد گرد باڑ لگا دو، یہ گندگی پھیلے نہ. اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کے مسلمانوں کو علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی پروفیسر لوگوں کو دین کا لیکچر دینا شروع کر دیتے، ہم دیکھیں اگر ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، وہ کالا کوٹ پہن کر کسی ملزم یا مجرم کے کیس کی پیروی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اسے کہا جاتا ہے بھائی آپ عالم ہو، آپ جو بھی ہو، لیکن آپ نے LLB کی ڈگری نہیں لی، آپ بیرسٹر نہیں ہو، وکیل نہیں ہو، آپ ہمارے جو ہے نا بار کونسل سے رجسٹرڈ نہیں ہو، آپ کسی کیس کی پیروی نہیں کر سکتے. اسی طرح کسی ہاسپٹل کے اندر ایک عالم اور ایک مفتی کسی کی سرجری نہیں کر سکتا. اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. ایک انجینئر کو آپ جو ہے نا عالم دین اگر آپ بناؤ گے، ایک ڈاکٹر کو، ایک پروفیسر کو عالم دین بناؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فتنے جنم لیں گے. جس طرح میڈیکل کا سلیبس ہے اسی طرح دین کا سلیبس ہے، قرآن و سنت کا سلیبس ہے. مدارس سے پڑھائی کر کے سند حاصل کی جاتی ہے، تب جا کر بندہ اس قابل ہوتا ہے کسی کو لیکچر دے سکتا ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ پاکستان کی سرزمین بڑی
आए रोज ऐसे फितने खड़े होते हैं। लेकिन ये मोहम्मद कासिम का फितना सबसे अलग है। इसने कोई मौलवी होने का दावा नहीं किया, मुफ्ती होने का दावा नहीं किया, चले वो खैर की बात है। इसने एक उम्मत के हसास जो एक मकाम था, मनसब था, उसकी दावेदारी की है। क्योंकि इमाम महदी मुसलमानों का ये अकीदा है, नज़रिया है कि इमाम महदी मुसलमानों का निजात दहिंदा होगा और पूरी दुनिया के ऊपर एक आलमी खिलाफत कायम करेगा। और इमाम महदी जिनका नाम हुजूर के नाम पे होगा, मोहम्मद होगा, और उनके वालिदैन का नाम भी हुजूर के वालिदैन करीमैन के नाम के मुताबिक होंगे। वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और वालदा का नाम आमना होगा। 40 साल की उम्र में वो खुद दावे महदियत नहीं करेंगे, बल्कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर उम्मत के मुसलमान अब्दाल सुलहा दौराने तवाफ उनको गैब से निदा आएगी, हादा खलीफतुल्लाह महदी, कि ये अल्लाह का खलीफा है, इसकी सुनो, वस्मऊ लहू अतीऊ, इसकी इताअत करो। वो अब्दाल उसके हाथ में बैत करेंगे, वो हिचकिचाएंगे, बैत नहीं कराएंगे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग उनके गिर्द जमा हो जाएंगे। तो मक्कतुल मुकरमा के अंदर वो अपनी खिलाफत का ऐलान करेंगे। उसके बाद शाम का एक काफिर हुक्मरान उनके मुकाबले के लिए निकलेगा। अल्लाह और उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको और उसकी अफवाज को मक्का और मदीना के दरमियान ज़मीन में धंसा देगा। ये इमाम महदी की करामत होगी। और एक शख्स जिंदा बच जाएगा जो उनकी रुदात सुनाता फिरेगा कि देखो जी वो लश्कर तबाह हो गया। फिर जब हज़रत इमाम महदी की इस करामत का शोहरा होगा, फिर इराक़ से और शाम से अब्दाल आएंगे, सुलहा उलमा आएंगे मक्का के अंदर, वो उनके दस्ते मुबारक पर बैत करेंगे। और वो बैत जिहाद की होगी, खिलाफत की होगी, तागूत के खात्मे की होगी। फिर इमाम महदी शाम को अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे, दमिश्क को, फिर वहाँ से बड़ी बड़ी जंगें होंगी। तो ये जो मोहम्मद कासिम है और इमाम महदी जो होंगे वो नसबन हसनी होंगे, यानी वालिद की तरफ से हसनी होंगे और वालदा की तरफ से हुसैनी होंगे। और वो खुद दावा नहीं करेंगे, बल्कि गैब से निदा आएगी और उम्मत के सुलहा उनको पहचान कर उनके हाथ पे बैत करेंगे और उनके साथ अल्लाह की ताईद होगी, अल्लाह की नुसरत होगी। जब वो लश्कर धस जाएगा उसके बाद उनकी शोहरत फैल जाएगी। और इमाम महदी का ज़हूर ना लाहौर में होगा, ना पेशावर में होगा, ना होशियारपुर के अंदर होगा। जिस तरह गुलाम अहमद कादियानी का फितना ख़त्म हुआ, आज वो बाहर यहूदा नसारा के इशारों पर नाच रहे हैं। तो इसी तरह जिस तरह गौर शाही के लोग आज यूट्यूब के ऊपर बैठ के यूनुस अल गौर हर्जा सराई कर रहे हैं, इसी तरह एक वक्त आएगा इंशाल्लाह मोहम्मद कासिम के जितने भी मानने वाले हैं इनकी भी आंखें खुल जाएंगी कि ये एक कज़ाब है और एक नफ्सियाती मरीज आदमी है। चेहरे पे ना दाढ़ी, नमूछ, सर के बाल उड़े हुए और एक नफ्सियाती मरीज, और कह रहे कि मैंने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, मैंने अल्लाह के नूर से याजूज माजूज को जला दिया। जिस तरह एक बच्चा पबजी खेलता है तो फिर वो सुबह आके यही पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं रात को हवा में उड़ता हूँ, मैं जहाज़ों को पकड़ता हूँ, मैं समंदरों में तैरता हूँ, पता नहीं वो क्या सोचता है। पैंट शर्ट पहनी हुई है। और हदीस के अंदर जिस इमाम महदी का तारुफ है वो मैंने आपके सामने मुख्तसरन पेश कर दिया कि वो महदी होंगे, वो आदात में, अतवार में, अखलाक में हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे, आदात व अतवार में। और उनके सर पे अमामा होगा। और ये जो लाहौर का महदी है, सर के आधे बाल नहीं है, सर नंगा, और उसने जो है यहूद नसारा का लिबास पहना हुआ है, क्लीन शेव है, और बस जी वो अपनी ख्वाबों के ऊपर अपना महदी होने का जो है ना एक किला बना रहा है। और बेवकूफ़ लोग, जाहिल लोग ये कहते हैं ये तो पढ़ा लिखा है जी, बड़ा शरीफ है जी, इसकी पेशानी बड़ी कुशादा है जी। वाह भाई वाह भाई। इमाम महदी की जितनी भी उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफात तक तमाम जितनी भी ज़िंदगी के हालात हैं हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बतला दिए और तमाम सहाबा को बतलाए थे। हज़रत इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 80 रिवायात जमा की हैं, जिसमें इमाम महदी की इसम मुबारक से लेकर और उनके जितनी भी फतूहात होंगी, उनकी जो खिलाफत होगी और उनकी तमाम अलामात का उन्होंने जिक्र किया है। बहुत सारी रिवायात हैं। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि मौला अली शेर खुदा अपने बेटे हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि मेरे बेटे, तेरे बारे में रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, तेरे इस बेटे की पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। तो वो इमाम महदी का इशारा है, हज़रत अली करमल्लाहु वजह। इस तरह हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, दीगर बहुत सारी रिवायात हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उम्मत के इस हसास मनसब को इन हालात में छेड़ा जा रहा है, जबकि हमारे मुल्क के अंदर सियासी बुहरान है, हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं। ऐसे में हमारे इदारों को चाहिए कि मोहम्मद कासिम को लगाम दें। अगर इसलिए फेमस होना है उसके बहुत सारे और तरीके भी हैं फेमस हो, लेकिन इस हसास मनसब के ऊपर बराजमान होने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करे। और जो उनके मानने वाले हैं इंतहाई अजहल हैं, बल्कि वो जहल मुरक्कब का शिकार हैं, उसकी बातों के अंदर आ गए, ख्वाबों के अंदर आ गए। हम हैरान होते थे कि लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की नबूवत के कायल कैसे हो गए, लेकिन आज पता चला कि जहालत कभी ख़त्म नहीं होती। दुगडुगी कोई बजाने वाला हो तो लोग उसके इर्द गिर्द दायरा बनाकर मदारी देखने आ जाते हैं। तो मोहम्मद कासिम जिसने महदी होने का दावा किया और उसके आगे
چلے ہیں اویس نصیر کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر آ کر، کبھی کہتے ہیں میں چیف آف آرمی اسٹاف کو وارننگ دے رہا ہوں، کبھی پیشن گوئیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس فتنے کو ابھی سے کنٹرول کر لیں. ایسا نہ ہو کل کو کوئی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کوئی غیر ملکی ایجنسیاں کوئی ایسا کھیل کھیل لیں جو ہمارا ملک پہلے عدم استحکام کا شکار ہے، مزید حالات خراب نہ ہو. اور اسی طرح ہمارے وہ علماء اسلام جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، اسی طرح تحریک لبیک ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، اسی طریقے سے جماعت اسلامی ہے، اور اسی طریقے اہل سنت کی جتنی بھی جماعتیں رائے حق پارٹی ہے. تو بھائی یہ کس مرض کی دوا ہو؟ بھائی تمہیں ووٹ بھی ملیں گے، کم از کم اس حساس مسئلے کو لے کر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس پاور ہے. جب تم ایم این ایم پی اے بنو گے ٹھیک ہے، قانون سازی بھی کرو گے، لیکن کم از کم اس فتنے کے ارد گرد باڑ لگا دو، یہ گندگی پھیلے نہ. اللہ رب العزت ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ کے مسلمانوں کو علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے.